چیف جسٹس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن پہ مشتمل 7 ممبر ڈیلیگیشن نے ملاقات کی ہے. یہ ملاقات چیف جسٹس صاحب ہی کی ریکویسٹ پہ ہمارے ساتھ ہوئی تھی. پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 2-2.5 سال سے ایک وسطیت سے گزر رہی ہے. چیف جسٹس صاحب نے نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی کی میٹنگ کے سلسلے میں ہم سے ایک ایجنڈا شیئر کیا تھا اور 10 پوائنٹس پہ انہوں نے تجاویز مانگی تھی. ہم نے ان کو یہ باور کرایا کہ ہم آپ کو اپنے طرف سے تجاویز دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سید انوار الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ تو یہ ہے براہ راست پی ٹی وی نیوز اسلام آباد اسٹوڈیو سے. ناظرین، عدالتی اصلاحات اور انصاف کی جلد فراہمی کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. آج انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے 7 رکنی وفد سے ملاقات کی، جس کی سربراہی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر صاحب کر رہے تھے، اور تمام پی ٹی آئی کی جو چوٹی کے وکلاء ہیں، چاہے وہ بیرسٹر علی ظفر ہیں جو سینیٹ آف پاکستان کے رکن ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، سینیٹر بابر اوان صاحب ہیں، لطیف کھوسا صاحب ہیں، اور شبلی فراز صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے سینیٹ میں، وہ ان کے ساتھ ملاقات میں موجود تھے. آپ نے جو اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی اس کی منتخب حصہ بھی سنا، جس میں پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ وہ جو جوڈیشل پالیسی کی چیف جسٹس صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس پہ بائی پارٹیزن سپورٹ ہونی چاہیے، وہ اپنا اس پہ جواب ضرور دیں گے. ساتھ میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے کیسز کے حوالے سے اور ان ورکرز کی انفورسڈ ڈس اپیرنسز کے حوالے سے بھی انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے نوٹس میں تمام معاملات لے کر آئے. آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ 2 روز قبل وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب نے اپنے وفد کے ہمراہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی تھی، جس میں پرائم منسٹر صاحب نے جو آج ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ جب ان کی چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے جو ٹیکس کیسز کے معاملات ہیں اس میں بہتر انتظامات کے حوالے سے بات کی کہ ایسا اختیارات اور عدالتی نظام تفویض کیا جائے جس میں جدید جو انتظام ہے اس کو سامنے لایا جائے. پرائم منسٹر صاحب نے آج جس تقریب سے خطاب کیا، کیس اسائنمنٹ اینڈ مینجمنٹ سسٹم، اس پہ تقریر کرتے ہوئے ہم نے ان کا منتخب حصہ آپ کے لیے چنا ہے. آئیے آپ کو وہ بھی سناتے ہیں. I had the honor of meeting our Chief Justice of Pakistan 2 days ago with this request that we want a decision which is based on merit, decision which is based on facts, but a speedy decision, because trillions of rupees worth cases are pending at the tribunal level, at higher forms, High Court, Supreme Court, and to run our business and pick up the expenditure of the government of Pakistan, in many ways we have to borrow money. جیسے آپ نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سپیڈی جسٹس کی اشد ضرورت ہے. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ملک کی معیشت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، جس میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آئندہ 5 سالوں میں اپنی برآمدات کو $60 ارب پر لے کر جانا ہے. آئی ایم ایف کی بھی کچھ پاکستان کے معاشی معاملات کے حوالے سے آبزرویشنز آئی ہیں، وہ ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں ڈسکس کریں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم چیف جسٹس صاحب کی جانب سے یہ جو ملاقاتیں کی گئی ہیں اور ایک کنسنسس جوڈیشل پالیسی کی طرف وہ بڑھنا چاہتے ہیں، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں پروگرام کے پہلے سے میں جوائن کیا علی محمد خان صاحب نے، مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی. آپ کا بہت شکریہ علی محمد خان صاحب وقت دینے کے حوالے سے. آپ سے میں جاننا چاہوں گا، پاکستان تحریک انصاف کی وفد کی 2 گھنٹے ملاقات رہی چیف جسٹس آف پاکستان سے، اس میں دیگر معاملات بھی زیر بحث آئے. کیسے دیکھتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے پرائم منسٹر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور آج انہوں نے اپوزیشن سے ملاقات کی ایز اے لائر، ایز اے پولیٹیشین، آپ اس جسچر کو کیسے دیکھتے ہیں ملاقاتوں کے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. انوار الحسن صاحب، میں تو اس کو اچھا دیکھتا ہوں. میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب کی جو ملاقات ہے وزیر اعظم سے اور اس کے بعد ہمارا جو وقت گیا ہے، میرے خیال میں اگر چیف جسٹس صاحب کی انٹریکشن ہو تو بہت سے جو فاصلے ہوتے ہیں، فاصلوں کی وجہ سے بہت سی بدگمانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. تو اگر ایک انٹریکشن ہو ایک سنجیدہ طریقے سے اور اس میں دونوں اطراف کو سنا دی جائے، خدشات اور ساتھ ساتھ تجاویز بھی، تو اس سے سسٹم کو ٹھیک کرنے میں اور خاص کر جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں وہ اس کو ختم کرنے میں میں سمجھتا ہوں بڑی مدد مل سکتی ہے. ہماری طرف سے آج چیزیں سامنے رکھی گئی ہیں محترم چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی ڈیولپمنٹ.
اچھا مجھے بتائے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ اس کو خوشائند سمجھتے ہیں، جو کہ بڑا فیئر کومنٹ ہے، کچھ آپ لوگوں کی ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں، اس حوالے سے ایک رائے سامنے آ رہی ہے حکومت کی جانب سے کہ یہ ایک جو میٹنگ بلائی گئی تھی یہ عدالت میں اصلاحاتی ایجنڈے کے حوالے سے تھی، اس میں آپ لوگوں نے اپنا جو پولیٹیکل کانٹینٹ ہے اس کو بھی سامنے لے کر آئے، بانی چیئرمین پی ٹی عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے، اپنے ورکرز کے حوالے سے، انصاف کے نظام کے حوالے سے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ تو خود کہتے ہیں کہ ہر جو ہمارا سسٹم ہے وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرے تو نظام آگے بڑھتا ہے، تو مداخلت کی کیوں کر ضرورت محسوس کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب؟ جہاں ظلم ہوگا وہاں قاضی قضات نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ سپریم کورٹ سے آدھے کلومیٹر کے فاصلے پہ ڈی چوک میں بہت سے لوگ شہید ہوئے۔ ملک کے ایک ٹاپ کے صحافی، آپ ہی کے سینئر قابل احترام ارشد شریف اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے، سپریم کورٹ میں ان کا کیس چل رہا ہے، اس کی کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ اس کے لیے ہم نے کس کے پاس جانا ہے؟ ہندوستان کے چیف جسٹس کے پاس جانا ہے؟ یا ملک کے سابق وزیر اعظم عمران خان 563 564 دنوں سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے نہ ملاقات کی اجازت ہے۔ میرے جیسے لوگ جو کہ سیاستدان کے ساتھ وکیل بھی ہیں، اور میں پریکٹسنگ لائر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ صرف نام کے لیے ڈگری لیا، پاکستان سے بھی ہے، لندن سے بھی لیا ہے، تاکہ ان لوگوں کا بھی منہ بند ہو جو انگریز سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ورنہ پاکستان میں اگر آپ وکالت کریں اور سیکھیں آپ بہترین لائر بن سکتے ہیں۔ تو دونوں طرف سے لے لیا تاکہ کوئی شکوہ شکایت ہی کسی کو نہ ہو۔ ہماری قوم سیاسی کمتری کی بڑی شکار رہتی ہے، تو وہ بھی دور ہو۔ اس کے باوجود ملاقات کی اجازت نہیں ہے، یعنی ایک لائر کو، ایک وکیل کو، ایک سیاستدان کو، ایک پولیٹیکل ورکر کو اجازت ہی نہیں ہے۔ کیوں اجازت نہیں ہے؟ کیونکہ ہم سیدھی کڑی سچی اسٹریٹ بات کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ جو 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے ہوئی ہے، مجھے پتا ہے، میں پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ ہوں اور یہ حکومتی چینل ہے، میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر بھی احتیاط کر کے بات کر رہا ہوں۔ لیکن یہ جو 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے پاس ہوئی ہے، کیا محترم چیف جسٹس صاحب سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ترمیم پاس ہونی چاہیے؟ وہ ادارہ جو آئین بنانے والا ادارہ ہے، اس کے ممبران 9 کے 9 پارلیمنٹیرینز کو اٹھا لیا گیا، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے اغوا کر لیا گیا، اور 26ویں آئینی ترمیم کے دوران ہمارے بہت سے لوگ غائب رہے، بہت سے لوگ اٹھا لیے گئے۔ یہ چیزیں کیا چیف جسٹس صاحب کے نالج میں نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو آج ہم ان کے نالج میں لے آئے ہیں، ان کو اس کا علم ادراک ہونا چاہیے۔ ہمارا ان کے پاس جانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہم اس عہدے کو تقریب کرتے ہیں، ان کو بطور چیف جسٹس صاحب کے ہمارا اس پروسیس سے اعتراض ہے۔ بہت سے لوگ آج ایک سوال اٹھا رہے ہیں، اور شاید آپ بھی اٹھائیں، پہلے سے میں اس کا جواب دے دوں کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو نہ مانتے تھے، نہ مانتے ہیں، نہ مانیں گے، اور اس کو جب کبھی 2/3 سے آئے ہم نے اس کو ٹھیک کر دینا ہے، کیونکہ یہ آئینی نہیں غیر آئینی ترمیم ہے، لیکن چیف جسٹس کے عہدے کی تکریم بھی ہے، اور محترم چیف جسٹس صاحب سے کوئی ذاتی اختلاف ہمارا نہیں، اس لیے ہم ان کے پاس گئے ہیں کہ جو چیف جسٹس کے عہدے پہ جو شخص ہوگا اس کے پاس ہم جا کے اپنے شکایات یا اپنی تجاویز یا اپنے خدشات پیش کریں گے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو سپریم کورٹ کے ساتھ ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال بہت سی چیزیں ان کے ساتھ آج ڈسکس ہوئی ہیں، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ محترم چیف جسٹس آف پاکستان اس سپریم کورٹ کا وقار بلند کریں گے جو ماضی قریب میں مجروح ہوا ہے۔ تو سر ویسے جو آپ نے خود کہا کہ یہ سوال بالکل اذہان میں آتا ہے کہ آپ 26ویں ترمیم کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو اگر جب بھی آپ کو 2/3 ملی تو آپ اس کو رول بیک کریں گے، موجودہ آنریبل چیف جسٹس صاحب تو اسی ترمیم کے تحت ہی ان کی اپوائنٹمنٹ جو اس میں پروسیجر لیٹ ڈاؤن ہے اس کے تحت ہوئی ہے، تو یہ کچھ اس حوالے سے ابہام نہیں پھر پایا جاتا ہے کہ آپ آلویز اپریشیٹ کہ آپ ہمیشہ گفتگو بڑے ذمہ دارانہ انداز میں کرتے ہیں، آپ نے کہا آپ چیف جسٹس صاحب کی عزت تکریم اور وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو 26ویں ترمیم ہے تو ساتھ میں آپ ان سے جیسے حکومت کے حوالے سے بھی جب آپ مذاکرات کر رہے تھے تو آپ نے کہا ہم حکومت کو بالکل اپنی تحریری مطالبات دیں گے، بعد ازاں پھر آپ حکومت کی لیجیٹیمیسی پہ سوال کرتے ہیں، تو یہی چیز آپ سپریم کورٹ پہ بھی اسی طرح نہیں اپلائی ہو رہی ہے اگر یہ 2 سٹریمز پہ آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ اپنا موقف بھی رکھتے ہیں، اختلاف بھی رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آگے بھی بڑھتے ہیں۔ اگر اس طرح اس پیمانے کو اپنا لیا جائے تو پھر تو ہمیں اس سپریم کورٹ میں اور ان ہائی کورٹس میں پیش ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مانتے تو اس کی بنیاد پہ جو محترم جج صاحبان ہائی کورٹ میں آئے ہیں یا اپنا سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہوئے ہیں، پھر تو ان کی عدالتوں میں ہمیں پیش ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، آپ پیش ہوتے ہیں، اپنا اختلاف رکھتے ہوئے پیش ہوتے ہیں،
हम जब इंशाल्लाह आएंगे, जब कभी अल्लाह का हुक्म होगा, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो कानूनी मोशगाफियां पैदा हुई हैं, जो सुकून पैदा हुआ है, उसको दूर करेंगे। बाकी शख्सियात से हमारा क्या लेना देना है। चीफ जस्टिस साहब एक काबिल आदमी है, मेरे सूबे से उनका ताल्लुक है, और इनको शायद नहीं याद होगा, लेकिन एज ए जूनियर मैं उनकी अदालत में एक जमान में पेश होता रहा हूँ। अच्छा। उस वक्त लतीफ अफरीदी शहीद, मेरे उस्ताद मोहतरम, अल्लाह उनको जो है जन्नत अल फिरदौस में जगह दे, क्या वो सोना आदमी थे, कीमती आदमी थे। तो उनके साथ मेरी उस जमाने अप्रेंटिसशिप का जमाना था, और यहया साहब जो है, अफरीदी साहब नए नए जज बने थे हाई कोर्ट में, उसके बाद अल्लाह ने उनको इज्जत दी और वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, फिर यहाँ वो एलिवेट हो गए। सूबा उस पर बड़ा खुश था कि हमारे सूबे से एक काबिल जज हैं, वो आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं, अब वो चीफ जस्टिस बने हैं। तो जहां तवक्कुआत होती हैं वहीं आप खदशात और वहीं आप अपनी चीजें भी रखते हैं। बाकी देखिए, 2 घंटे की मुलाकात थी अली मोहम्मद खान साहब, 2 घंटे की मुलाकात थी। आपने जो सुप्रीम कोर्ट का एलामिया आया उसमें आया है कि तमाम नुकात उठाए। मैं चाहूंगा जरा थोड़ा सा आपसे थोड़ा और भी आगे लेकर जाऊं। आपने जो है इस हवाले से अपना मौकफ दिया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खतूत भी लिखे थे, उनका तस्करा भी किया उमर अयूब साहब ने। 3 खतूत उन्होंने खुले खत आर्मी चीफ को भी लिखे थे, उसका जवाब भी सामने आ गया है। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि खतूत का सिलसिला, आर्मी चीफ को भी आप लोगों ने लिखे खुले खत, चीफ जस्टिस साहब को भी लिखे, हुकूमत से आप लोग क्यों कर फिर मुज़ाकरात से गुरेज़ां हैं, जबकि आप इंगेजमेंट की पॉलिसी पर अमल दरामद किए हुए हैं? तो जब उधर से भी इनकार आया है आर्मी चीफ की जानिब से भी, और चीफ जस्टिस साहब ने पता नहीं क्या जवाब दिया, आई डोंट नो, आपको बेहतर पता होगा। 2 घंटे की मुलाकात में जो आप लोगों ने अपने खदशात का इजहार किया, तो ये जो खदशात है फिर हुकूमत के सामने भी रखें, दोबारा से नेगोशिएशंस को शुरू करें। आप तो वैसे बड़े कीन ऑब्जर्वर हैं, लेकिन आपने मेरी मुस्कुराहट की वजह नहीं पूछी। मैंने कहा आप अल्फाज का जामा पहना है उसको। मैं इस पे हैरान हूं कि खान साहब ने कोई प्रेम पत्र तो लिखा नहीं, कोई लव लेटर तो था नहीं। एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने आर्मी चीफ को, जो हमारी मुल्क के आर्मी चीफ हैं, ठीक है, खदशात गिले शिकवे अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने एक 2-3 खत लिखे। मैं समझता हूँ आर्मी चीफ साहब को उनको उसका प्रॉपर एक बिल्कुल एक्नॉलेज करना चाहिए था कि ठीक है, चीजें हमारे नॉलेज में आई हैं, हमारा इदारा इसको देख रहा है, ये फौज का इदारा हमारा भी इदारा है, हम कोई हिंदुस्तान से तो नहीं है। और ना इमरान खान साहब ने किसी हिंदुस्तानी आर्मी चीफ को लिखा है, अपने मुल्क के चीफ जस्टिस को उन्होंने अपने खदशात सामने रखे हैं और तवक्कुआत भी रखी हैं कि वो क्या समझते हैं बतौर साबिक वजीर आजम के मुल्क को ठीक करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट का, बिलखुसूस आर्मी चीफ का एक बड़ा रोल हो सकता है, उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं समझता हूं इन सारी चीजों को पॉजिटिव स्पिरिट में लेना चाहिए। देखिए, हमारे पश्तो में ज़रबुल मसल है, आप तो पश्तो समझ आती है, आप पढ़ते हैं माशाल्लाह। हमारे एक हीरो हैं और मैं तुमको बहुत इज्जत देता हूं, शहरयार खान अफरीदी के इलाके से हैं आप, बल्कि आप दोनों एक दूसरे के इलाके से हैं। पश्तो में कहते हैं कि खबर की बद खबरें कही, कि अच्छा दिल, अगर आपका दिल खुला हो तो आप उससे अच्छी बातें निकलती हैं, और अगर आपके दिल में कुदूरत है, नफरत है, बुग़्ज़ है, हसद है, कीना है, उसमें से फिर कोई बेहतरी तो नहीं आएगी। तो अगर हम ये समझते हैं अनवारुल हसन साहब कि मुल्क के मामलात को ठीक होना है, ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। इमरान खान एक साबिक वज़ीर आज़म होने के साथ साथ एक नेशनल हीरो रहे हैं, एक नेशनल हीरो हैं, एक नेशनल हीरो रहेंगे। तो वो अगर आपको कुछ तजावीज दे रहे हैं, आप उसको पॉजिटिव स्पिरिट में लें। तो सर, जो पॉजिटिविटी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपका जो सोशल मीडिया है, आर्मी चीफ की आपने चूंकि आप बात छिड़ गई है, वो बरतानिया के दौरे पे हैं, लेकिन आपका सोशल मीडिया क्यों कर फिर आपके जो ट्रोल्स हैं वो हिट करते हैं? इस पॉजिटिविटी को कायम रखें ना। आप लोग तो, आप तो मेन स्ट्रीम लीडर हैं, आप तो कायम रखते हैं, लेकिन जो आपके ओवरसीज यूट्यूबर्स हैं या जो आपके लिए नरम गोशा रखते हैं, वो फिर हिट आउट करते हैं। पीटीआई ऑफिशियल से आती है ऐसी ट्वीट्स। देखिए, आर्मी चीफ का जो दौरा है लंदन का, तो उसके हवाले से थोड़ी देर पहले भी मेरी बैरिस्टर गौर से बात हुई थी। अच्छा। उनसे मैंने कंफर्म भी किया है और बिल्कुल उन्होंने क्लियर किया है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। ना बैरिस्टर गौर साहब ने और ना सलमान राजा साहब ने किसी को ओवरसीज को ये कहा है कि आप जाके एहतजाज करें। उन्होंने अपने थ्रू पे किया है, एज अ पाकिस्तानी उनका राइट है। इसके साथ साथ ये हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि एज अ पाकिस्तानी उनका राइट है, उस मुल्क का कानून जहां वो हैं उनको एक पुरअमन एहतजाज की इजाजत देता है और उनका ये हक है कि जो वो मुनासिब समझते हैं उसका इजहार करें। अगर वहां कोई गलत बात हुई हम उसको ओन नहीं करते, लेकिन मैं समझता हूं, हमारी जमात समझती है
کہ آرمی چیف کے حوالے سے وہاں اگر کوئی بات ہوئی ہے محترم آرمی چیف کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز میں وزن ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہوگا کہ ان کے اپنے ہم وطن وہاں احتجاج کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں بات وہ کرتا ہے جس کو تکلیف پہنچی ہوتی ہے, جس کو شکوہ ہوتا ہے, شکایت ہوتی ہے, اور شکوہ اور شکایت اپنوں سے ہی ہوتی ہے. سر اب یہ بھی بتا دیجئے گا کیونکہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے یہ پی ٹی اے کے اندر شیر افضل مروت صاحب کا جو ایپیسوڈ ہے, کیونکہ آپ کے بھی ان کے ساتھ بڑے دریدہ تعلقات ہیں, ہمارے بھی ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, وہ کافی نالاں ہیں ان کے. میں ٹیلی ویژن انٹرویوز سن رہا ہوں کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا اور ان کو بغیر کسی وجہ کے بلکہ پارٹی کے اندرونی کسی وشیس سرکل کی وجہ سے تیسری مرتبہ نکال دیا گیا, بلکہ انہوں نے تو نعرہ بھی لگایا تھا قومی اسمبلی میں. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیونکہ کل وہ ایک نشری انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا سے جو ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, وہ اس فیصلے کو نہیں مان رہے یا ان کو اس فیصلے پہ بہت شدید قسم کے اعتراضات ہیں. دیکھیں آپ نے کہا دیرینہ تعلقات ہیں, میں زیادہ عرصے تو ان کے ساتھ تعلق نہیں رہا. جب خان صاحب نے ان کو اپنی پارٹی کی ذمہ داریاں دی اور اس کے بعد انہوں نے دلیری دکھائی, اچھا کردار ادا کیا, پھر پہلی بار ملاقات ان سے میری جب ہوئی تھی, مجھے یاد پڑتا ہے نائب نے مجھے بلایا تھا, القادر کیس میں میری پیشی تھی اور اس میں شہریار آفریدی کو بھی بلایا تھا, اور شیر افضل بھائی جو ہیں وہ شہریار آفریدی بھائی کے وکیل کے طور پہ وہاں آئے تھے, وہاں ان سے ملاقات ہوئی, شاید پہلی ملاقات تھی یا اس سے پہلے ایک دفعہ ملے تھے. اس کے بعد میں نے ان کی قدر میرے دل میں بڑی صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک مشکل وقت میں پارٹی کے لیے انہوں نے سٹینڈ لیا. تو جب ان پہ ایک مشکل وقت آیا, اس بات کو 3 مہینے ہو گئے ہوں گے, تو خان صاحب نے پوچھا میرے سے, میں اتفاق سے ادھر تھا کہ میرے سے رائے پوچھی, میں نے کہا جی ایک موقع ضرور ملنا چاہیے, انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. خان صاحب نے ان کو موقع دیا. اس کے بعد پھر یہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہیں. میں نے ان کو تجویز دی ہے اور ریکویسٹ کی ہے کہ آپ خان صاحب سے ضرور ملیے, ضرور وہ خان صاحب ان کو ہیئرنگ دیں گے, اپنے خدشات ان کے سامنے رکھیں. ریکویسٹ میری اب ان سے میں نے کی تھی کہ آپ گفتگو میں فی الحال احتیاط کیجئے. بہرحال ان کی اپنی خاص طبیعت ہے. مجھے توقع ہے کہ اگر خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ بیچ میں ہے تو وہ شاید دور ہو جائے گی, کیونکہ انسان جب خود بات کرتا ہے تو وہ بات پھر اور ہوتی ہے. اگر ان کو خدشات ہیں کہ خدا نخواستہ پارٹی میں ان کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے یا پارٹی میں ان کے خلاف کوئی لابنگ ہوئی ہے, تو وہ باتیں پھر وہ خان صاحب کے سامنے رکھ سکتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے جو اندرونی ایشوز ہیں اس پہ میڈیا میں زیادہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے. ایشوز ہمارے بہت بڑے بڑے اور ہیں. عمران خان صاحب کی رہائی ہے, جوڈیشل کمیشن ہے, یہ جو لیگل جو اپنا پولیٹیکل سسٹم جو تباہی کی طرف گیا ہے, وہ جو مینڈیٹ کی چوری ہے, جو 9 مئی کا مسئلہ ہے, یہ اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں. میں تو حیران ہوں کہ ہم لوگ میڈیا میں بیٹھ کے انٹرنل ایشوز پہ فائدہ کیا ہے. ایک جماعت کے اپنے اندر کے مسائل ہیں, قومی مسئلہ تو نہیں ہے. علی محمد ہے جماعت میں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ خود آپ کی جو پارٹی کے ممبران ہیں, اب وہ سابق ہیں یا موجود ہیں, شیر افضل مروت صاحب وہ بات کرتے ہیں, پھر فواد چودھری صاحب اور شاہد شاہین صاحب کا جو ایپیسوڈ ہے انہوں نے خود میڈیا میں آ کے ہر کسی نے اپنا اپنا بیانیہ دیا. میرے خیال میں اس وجہ سے میڈیا جو اس کو ٹیک آن کرتا ہے. ٹورڈز دی اینڈ چونکہ چیمپئنز ٹرافی شروع ہو گئی ہے, تو میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا. چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کا ٹاکرا آنے جا رہا ہے. آپ بڑے زبردست قسم کے نیشنلسٹ ہیں, تو کیا دعا کر رہے ہوں گے اتوار کو انشاءاللہ 2 روز بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے ٹورڈز دی اینڈ؟ دعا میں کروں گا, لیکن میں بتا دوں اللہ کا ایک قانون ہے, اللہ کی ایک سنت ہے. اللہ اس دنیا میں کامیابی اس کو دیتا ہے جو اس بات پہ عمل کرتا ہے جو اللہ نے فرمایا کہ علیہ الانسان الا ما سعى, there is nothing but that for which you strive for. آپ کو اور کچھ نہیں ملتا, وہی جو آپ محنت کرتے ہیں. محنت کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. نہیں ہے جو اچھا کھیلے گا اسی دن وہ جو ہے وہ جیتے گا. اور میں آپ کو بتا دوں جو اچھا کھیلے گا میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جو ہے آپ برا کھیلیں اور لوگ آپ کے لیے دعائیں کریں اور آپ وہاں میدان, آپ کو جان مارنی ہے. آپ کو جان مارنی ہے. اگر آپ جان ماریں گے قوم کو نظر آئے گا ہماری قوم کو جو ہے سمجھدار قوم ہے. جب ایک دفعہ عمران خان صاحب نے 92 کا مجھے یاد ہے جب جان ماری سب نے, قوم راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرتی تھی. پھر یونس خان صاحب کی لیڈرشپ میں بھی ہم ایک ورلڈ کپ جیتے تھے, T20 کا تھا, اس میں بھی دعائیں کرتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں ایک اور کام اچھا ہوا ہے جو گنڈا پور صاحب نے ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام عمران خان اسٹیڈیم رکھا ہے. یہ ایکنالج کیا ہے نیشنل ہیرو کو. میں تجویز دوں گا مریم نواز شریف صاحبہ کو کہ لاہور کا نام وسیم اکرم کے نام پہ رکھیں, کیونکہ لاہور نے عمران خان کے بعد اکرم دیا ہے قوم کو. کا آپ
ہمارے بہت بڑے انضمام الحق ان کے نام پہ رکھیں. ٹھیک ہے. سیالکوٹ کا نام آپ رکھیں ایشین بریڈمین ظہیر عباس صاحب کے نام پہ رکھیں. راول پنڈی کا نام رکھیں بورے بالا ایکسپریس شعیب اختر صاحب کے نام پہ. کراچی کا سب سے بڑا پلیئر کراچی نے اگر پاکستان نہیں جاوید میاں ٹھیک ہے جاوید میاں بھائی کے نام پہ رکھیں. یہ اچھی سجیشن ہے. جو دیکھیں لاسٹ میں علی بھائی یوتھ کو پتہ لگے گا کہ ہمارے ہیروز کون ہیں اور ایکنالج ہوں گے. نیشنل ہیروز کو سیلیبریٹ کریں. ایکنالج سر تقریم دیں سر. ایکنالج سر. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ویورز آپ گفتگو سن رہے تھے ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب کہ اب ہم چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے. وقفے کے بعد آئیں گے تو ہم اشتر اوصاف صاحب جو اٹارنی جنرل آف پاکستان رہ چکے ہیں, سینئر لائر ہیں, ان سے موقف جانیں گے. چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے ان کا نقطہ نظر آپ کے سامنے لے کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ, دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف قانوندان ہیں, سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان رہ چکے اشتر اوصاف صاحب. اشتر اوصاف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر پروگرام سچتو کے لیے وقت نکالنے کا. سر چیف جسٹس آف پاکستان نے جوڈیشل اصلاحات کے حوالے سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے. آج ان کی پاکستان تحریک انصاف کے 7 رکنی وفد سے ملاقات ہوئی. اس سے 2 روز قبل پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب اپنے وفد کے ہمراہ ان کی رہائش گاہ گئے اور وہاں پر بھی ملاقات ہوئی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا ان ملاقاتوں کو ایز اے فارمر اٹارنی جنرل, ایز اے سینئر لائر آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ اس حوالے سے بھی مختلف قانونی رائے سامنے آ رہی ہے. پہلے میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. جی تھینک یو. میں اگر آئی ایم آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ دس کہ یہ معاملات جو ہوتے ہیں جس میں آپ جوڈیشل پالیسی وغیرہ بنانی ہے اور یہ سارے سلسلے, بلکہ ایون وین آئی واز ایڈریسنگ دا سپریم کورٹ فیو ایئرز بیک میں نے سجیشن یہ دی تھی کہ آپ نکلیں اپنے کلوز ڈورز میں سے اور لوگوں سے ملیں, ان سے یہ ساری چیزیں کریں. خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان is not just the Chief Justice of the Supreme Court, he is Chief Justice of Pakistan. He is also the head of the National Judicial Policy Making Committee. ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے اور لیٹیگنٹ جو ہے وہ اصل اسٹیک ہولڈرز وہ ہیں. تو اس لیے ازحد ضروری ہے کہ آپ عوامی نمائندگوں سے, چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں چاہے وہ ٹریجری بینچز پہ ہوں, ان سے فیڈ بیک لیں. اور جو آج کی اپوزیشن ہے وہ کل کی گورنمنٹ ہوتی ہے. جی تو یہ ساری چیزیں جو ہے, اور جب کوئی پازیٹیو تعمیری تنقید جب ہوتی ہے تو تعمیری تنقید جو ہے وہ اگر آئے تو اس سے ایک کنسنسس ڈیولپ ہو سکتا ہے, اچھی باتیں سامنے آتی ہیں اور مختلف جو آپ کے آراء ہیں ان سے آپ کو آگاہی ہوتی ہے. I think this is a very very good thing which the Chief Justice is doing. اور اس کے اندر نہ کوئی پرابلم ہے نہ اس کے اندر کوئی لیگل امپیڈمنٹ ہے, بلکہ آپ یاد کریں کہ میں نے انیشیٹو لیا تھا
اور شاہد خاقان عباسی صاحب سے بھی ملاقات کروائی تھی جی بالکل اس وقت کے چیف جسٹس سے. ایگزیکٹلی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ڈیم والے معاملات میں بھی جی. پرائم منسٹر کالڈ آن دی چیف جسٹس, دی چیف آف آرمی اسٹاف کالڈ آن دی چیف جسٹس. تو یہ تو چیزیں ہونی چاہیے اور اس میں کوئی حرج نہیں, بیکاز ڈیسیجن میکنگ میں اس کا کوئی نہیں ہے. اوکے سر, یہ آپ نے کہا کہ اوکے سر, یہ تو آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن سر جو آج ملاقات ہوئی میں اس لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. تو اس کے بعد میں جو 7 رکنی پی ٹی آئی کا وفد تھا, وہ ان کے چوٹی کے وکلاء تھے, بیرسٹر گور صاحب تھے جو چیئرمین ہیں, بیرسٹر علی ظفر صاحب تھے, بابر اعوان صاحب تھے, سلمان اکرم راجہ صاحب تھے. تو انہوں نے پھر پریس کانفرنس بھی کی. تو میں اس لیے آپ کے سامنے نکتہ رکھنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ جہاں ہمیں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ لوگ تحریری طور پہ اپنی سجیشنز دیں کہ کیسے اصلاحات لائی جا سکتی, وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے بانی چیئرمین پی ٹی عمران خان صاحب کے مقدمات میں کے حوالے سے, ان کو جیل میں سہولیات نہ ملنے کے حوالے سے, اپنے جو کارکنان ہیں یا رہنما ان کی انفورسڈ ڈس اپیرنسز کے حوالے سے بھی معاملات ان کے سامنے رکھے. تو اس نکتے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ تو پولیٹیکل معاملات ہیں اور ان کو بھی چیف جسٹس صاحب کی یادداشت میں لایا گیا, پھر ان خطوط کا بھی حوالہ دیا گیا جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب کو لکھے تھے. دیکھیے, ایک اچھے قدم کو, ایک اچھی تعمیری سوچ کو, ایک اچھے انیشیٹو کو آپ نے اس طرح کے کام کر کے اس کے اوپر پانی پھیرنے کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں کہ پریس کانفرنسز نہیں ہونی چاہیے ان چیزوں کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذاتی گریونسز کی میٹنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ پولیٹیکل ایجنڈا پہ چلنے کی بات نہیں تھی. یہ تو ایک ایسا انیشیٹو جس کو آپ نے ضائع کر دیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ جو ہے اس کو تعمیری طرف لے کے جانے کے بجائے آپ جب اس طرح کریں گے تو آپ اس سارے سلسلے کو پینٹ کر دیتے ہیں. اور یہ غمازی ہے اس سوچ کی جس سوچ کے تحت یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کے ملک کی جو ساکھ ہے وہ بہتر نہ ہو سکے. لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر باہر بیٹھے ہوئے یہ کہیں کہ جناب دیکھیے یہ سارے سلسلے جو ہیں وہ ٹینٹ ہو رہے ہیں. تو آئی تھنک ایک کمال اپرچونٹی تھی جس کو انہوں نے ویسٹ کیا, ملک کا بھی ٹائم ویسٹ کیا اور جوڈیشری کا ٹائم بھی ویسٹ کیا. تو سر وہ تو سلمان اکرم راجہ صاحب جو خود بھی سپریم کورٹ کے لائر ہیں, ان کی میں پریسر میں گفتگو سن رہا تھا, انہوں نے تو چیف جسٹس صاحب سے کہا کہ عدلیہ ان معاملات میں مداخلت کرے. آپ بھی خود ایک بڑے سینئر لائر ہیں, اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں, پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملات ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے نکات اٹھائے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ان کے مینڈیٹ میں ہے کہ عدلیہ سے کہا جائے کہ وہ مداخلت کرے, یا کیا عدلیہ کی مداخلت جو ہے وہ ہونی چاہیے؟ بالکل بھی نہیں. اور یہی تو ہمیشہ ہمارا مطمع نظر رہا ہے کہ اداروں کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا ہے. جو مینڈیٹ ہے جوڈیشری کا وہ پولیٹیکل کویسچنز کو ریزالو کرنا نہیں ہے. پولیٹیکل کویسچنز چاہے وہ 26ویں امینڈمنٹ ہے, چاہے وہ کسی کی جو کنوکشن ہے, وہ معاملات جو ہے وہ کورٹ کے اندر کے ہیں اور وہ پٹیشن کے ذریعے ہیں, دلیل کے ذریعے ہیں, نہ کہ آپ جو پریشر گروپ بنا کے اس طرح کی باتیں کریں. I think that is not fair. It is not fair to the system. It is not fair to the country. It is not fair to the institution. And میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایسی اپرچونٹیز کو آپ نے پازیٹیو معاملات میں لے کے چلنا ہے. اپنی تجاویز دیں کہ کس طریقے سے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو اسٹرینگتھن کرنا ہے, کس طریقے سے معاملات کو آگے لے کے چلنے ہیں, کون سی اصلاحات لے کے آنی. لیکن اگر آپ اپنا ہی رونا روتے رہیں گے تو پھر میرا خیال ہے پبلک بھی آپ کو سمجھ جائے گی کہ آپ جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات کی بات کرتے ہیں. ملک اور قوم کی تعمیری جو اصلاحات ہیں اس طرف آپ کی کوئی توجہ نہیں. اشرف صاحب 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں ایز اے لائر کہ عدلیہ کی آزادی پر اس سے کوئی جو ہے وہ نقصانات پہنچ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا یہ بھی موقف تھا اور یہ وہ اکثر بات کرتے بھی ہیں کہ اس سے عدلیہ کی آزادی بری طرح متاثر ہوئی ہے. دیکھیے, عدلیہ کی آزادی جو ہے اس کا تعلق جو ہے
وہ ججز کی اپنی سوچ کے ساتھ ہے. اگر کوئی جج انڈیپینڈنٹ سوچ کا مالک ہے تو اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ چاہے وہ جوڈیشل کمیشن جو صرف اور صرف ججز پہ مشتمل تھا، یا جوڈیشل کمیشن اور پارلیمنٹری کمیٹی جب بدغم ہو گئی جس میں اپوزیشن کے اراکین بھی بیٹھتے ہیں، اس سے ہے وہ دیکھیے رولز آف اپوائنٹمنٹ اور ہیں، رولز آف کنٹینیویشن ان آفس اینڈ ریموول اور ہیں. اچھا. اور وہ اس کے اوپر بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے لوگوں کی کہ جناب آپ اپوائنٹمنٹ کرنے سے کسی کے ساتھ نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ کیا ان کی جو دوران ملازمت یہ سارے سلسلے ہیں اس وقت تو نہیں کوئی پریشر بن سکتا لیگلی یا کانسٹیٹیوشنلی. تو اس میں بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کے اندر ایڈیشن کیا گیا ہے کہ ججز کی کارکردگی کی جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا، وہ ایک بہت مثبت بات ہے. سر 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی ڈیمانڈ بھی سامنے لائی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. مذاکرات آپ کے علم میں ہیں جو نشستیں ہوئی حکومت کے ساتھ وہ نہیں آگے بڑھ پائے کیونکہ پی ٹی آئی اس نقطے پر اڑی ہوئی تھی کہ ان پہ جوڈیشل کمیشن بنائے جائیں اور ٹی آرز کے حوالے سے ہمیں اعتماد میں لیا جائے. آپ کا ایز اے لائر، ایز اے فارمر اٹارنی جنرل کیا رائے ہے ان معاملات پہ جوڈیشل کمیشن بننے سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا؟ دیکھیے جوڈیشل کمیشن میں بھی تو ججز کو ہی بیٹھتا ہے نا. جی ہے نا. جی ایگزیکٹلی. تو پھر اگر جوڈیشل کمیشن میں جن کے پاس اختیارات ہی کوئی نہیں ہوتے اس پہ آپ ججز بٹھا دیں گے اور صرف سفارشات مرتب کریں گے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ معاملات جو کورٹ میں چل رہے ہیں ان کو کورٹ ہی میں چلنا چاہیے جہاں پہ آپ شہادت بھی پیش کریں گے. تو آپ کا اگر کیس اچھا ہے تو آپ شہادتیں لے کے آئیے، آپ اپنا کیس چلائیے. اور یاد رکھیے کہ قانون میں یہ ہے کہ آپ عدالتوں سے ان کے اختیارات چھین کر ایک نان کورٹ یا نان جوڈیشل معاملے میں نہیں جا سکتے. جہاں پہ کورٹ میں کیسز چل رہے ہوں وہاں جوڈیشل کمیشن نہیں تشکیل دیا جا سکتا. ٹورڈز دی اینڈ سر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی آج ایک تقریب میں سر انہوں نے کیس مینجمنٹ سسٹم، کیس اسائنمنٹ اینڈ مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب سے انہوں نے درخواست کی کہ جو مقدمات ہیں ٹیکس کے معاملات کے حوالے سے ان کو جلد از جلد نپٹانے میں کوئی مدد فراہم کی جائے یا کوئی ایسا میکینزم ڈیولپ کیا جائے کہ جلد از جلد ان کے فیصلے آ جائیں. اس تجویز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ٹورڈز دی اینڈ؟ دس از اے بریلینٹ آئیڈیا. اس پہ ڈیش بورڈ ہونے چاہیے. ڈیش بورڈ کے اندر بہت آسانی سے آپ یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں کہ کیس دائر کب ہوا، اس میں کتنی سماعت ہوئی اور وہ کس نوعیت کے ہیں تاکہ ان کو یکجا کیا جائے. اور جب اس طرح کے سلسلے ہوں تو پھر نہ یہ ٹیکس سے متعلقہ جو ججز ہیں وہ وہاں بیٹھے اور ان کے فیصلے کریں. اسی طرح نہ صرف ٹیکس کے معاملات جو ہیں بلکہ آپ کے جو معاملات ہیں کرمنل جسٹس سسٹم میں وہ بھی توجہ کے مستحق ہیں. ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ 20-20 سال جو ہیں وہ جیلوں میں رہیں اور جب وہ ان کی سننے میں آئے اپیل تو یا تو وہ فوت ہو گئے ہوں یا وہ جو ہے وہ گل سڑ گئے ہوں. ایگزیکٹلی. تو یہ تو دونوں چیزوں پہ بہت توجہ کی ضرورت ہے خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے. جی ایگزیکٹلی. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. اشتر اساف صاحب ہم سے گفتگو کرنے کے حوالے سے آپ نے اپنی جو ماہرانہ رائے ہے وہ ہمارے اور ویورز کے سامنے رکھی. ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. کشمیری مسلمانوں کو مودی حکومت کے 9 آبادیاتی ہتھ کنڈوں کا سامنا ہے. گزشتہ 6 سال میں مودی حکومت نے مقبوضہ خطے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے کئی غیر قانونی اقدامات کیے ہیں. مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی حکومت 5 اگست 2019 سے اب تک 10 لاکھ کے قریب غیر مقامی ہندوؤں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کر چکی ہے. مودی حکومت ایک منظم سازش کے تحت مقبوضہ خطے میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر رہی ہے. اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے
کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت کے 9 آبادیاتی ہتھ کنڈوں کا نوٹس لے۔ ویلکم بیک ویورز، ہمیں جوائن کیا ہے معروف ماہر معاشیات ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام سچتو کے لیے وقت نکالنے کا۔ سر، ملک کی اکانومی کے حوالے سے ہم اکثر آپ سے رہنمائی لیتے ہیں، آج ہم اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ملکی برآمدات کو آئندہ 5 سالوں میں $60 ارب تک پہنچانے کے لیے مؤثر حکمت عملی بنانے کی ہدایات جاری کی ہیں، اور اس سلسلے میں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو ہمارا سروسز، آئی ٹی اور زراعت کا سیکٹر ہے، ان شعبوں پر توجہ دی جائے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف کی جانب سے بھی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان میں جو قرض ہیں ان کی شرح بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور جو ٹیکسیشن کا نظام ہے اس میں بھی وصولیاں اتنی نہیں ہو رہی جتنی ہونی چاہیے، اور اس کو مساویانہ ہونا چاہیے۔ کیا کہیں گے ان نکات کے حوالے سے ڈاکٹر فاروق صاحب؟ یہ عمار صاحب، میرے خیال ہے 2 یا 3 سوال چھپے ہیں آپ کے ایک سوال کے اندر۔ پہلی بات تو وہ ایکسپورٹ کے حوالے سے ہے، پرائم منسٹر صاحب کا کہنا۔ انوار صاحب، 3 سال پہلے ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی تھی، ورلڈ پاکستان ڈیولپمنٹ اپڈیٹ کہلاتی ہے، اور اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ پاکستان کا جو ایکسپورٹ کا پوٹینشیل ہے وہ 88 ارب کا، $88 بلین کا۔ تو یہ ورلڈ بینک والے ہمیں بتا رہے تھے، پرائم منسٹر صاحب کی چاہت ہے، ان کی خواہش ہے کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ $60 بلین پہ پہنچ جائے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک تفریق اگر کر لیں خواہش اور حکمت عملی کا، جی آپ نے کہا کہ انہوں نے ہدایات جاری کر دیے ہیں، انہوں نے آرڈر دے دیے ہیں کہ حکمت عملی بنائی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک تو یہ خواہش ہے۔ دیکھیے خواہش اور حکمت عملی میں ایک تو فرق یہ ہوتا ہے کہ خواہش جو ہے وہ چانس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اگر چانس لگ گیا تو ہو جائے گا $60 بلین کی، اور حکمت عملی جو ہے وہ ایک تجزیے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ٹھیک، اب خواہش کے لیے آپ کو کوئی کاروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اور میں بیٹھے خواہشات کا ایک آپ سوچئے کہ پہاڑ بنا سکتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی کاروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکمت عملی میں آپ کو ایک ٹھوس قسم کا روڈ میپ چاہیے ہوتا ہے۔ اب خواہش تو شعلہ ہے ایک قسم کی، اور حکمت عملی جو ہے وہ انجن ہے۔ تو یہاں ہمیں پرائم منسٹر صاحب کے اندر ایک شعلہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن انجن کی ابھی ہدایات دی گئی ہیں، ابھی وہ ایگزسٹ نہیں کرتا میرے خیال میں۔ تو جب تک وہ حکمت عملی نہیں سامنے آئے گی، وہ روڈ میپ سامنے نہیں آئے گا، بنایا نہیں جائے گا، تو خواہشات کی بنیاد کے اوپر تو یہ $60 بلین پہ نہیں ہونے والا۔ سر وہ جو اڑان پاکستان جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے سر، اس میں 5 ایز ہیں، اور جو پہلا ای ہے وہ ایکسپورٹس ہی ہے۔ تو اس حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب نے جو پلاننگ کے منسٹر ہیں، پورا جب اس کو اناؤنس کیا تھا تو ایک کورس آف ایکشن بتلایا تھا۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ سے میں جاننا چاہوں کہ کیا تجویز ہو سکتی ہیں، کیا حکمت عملی کے خد و خال ہو سکتے ہیں ٹو پٹ اٹ دس وے، وہ آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری 2/3 ایکسپورٹس جو ہے نا انوار صاحب، وہ ٹیکسٹائلز کی ہیں۔ جی، تو اچانک تو ہم کوئی اور نئی چیز پیدا کرنے سے رہے۔ پچھلے آپ سوچئے کہ 75 سالوں سے ہم نے ایک بڑا ٹھوس قسم کا پورا انفراسٹرکچر ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کے لیے قائم کیا ہے، اور کئی $100 ارب کے خرچے کے بعد دیکھیے کپاس پہلے اگتی ہے فصل کھیت کے اندر، پھر وہ جننگ فیکٹری میں جاتی ہے، تو سوچئے کہ کئی 100 جننگ فیکٹریز لگائی گئی ہیں، کئی $100 ارب اس کے اوپر لگے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کپاس میں سے بنولا اور کپاس کو الگ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جاتی ہے سپننگ فیکٹری میں، جہاں پہ اس کپاس کا دھاگا بنتا ہے۔ پھر وہ سپننگ سے جاتی ہے ویونگ مل کے اندر، تو کئی 100 ویونگ ملیں پاکستان میں لگائی گئی ہیں، وہاں پہ اس دھاگے کا کپڑا بنتا ہے۔ اور پھر بلیچنگ پلانٹس ہیں، کئی 100 بلیچنگ پلانٹس، کئی 100 ارب روپے کے بلیچنگ پلانٹس لگائے گئے ہیں، وہاں پہ اس کپڑے کو بلیچ کیا جاتا ہے، بیڈ شیٹس بنتی ہیں، اور پھر وہ ہم کرتے ہیں ایکسپورٹ۔ جی، تو میرا فوکس جو ہے وہ تو ایکسپورٹ کا ٹیکسٹائل کے حوالے سے ہی ہے ابھی تک۔ اس میں آپ سوچئے کہ 54% جو خرچہ ہے
جو آپ نے کپاس سے بیڈ شیٹ بنانی ہے, ریڈی میڈ گارمنٹس بنانے ہیں, کپڑے بنانے ہیں, وہ 54% خرچہ جو ہے وہ بجلی کا ہے. جی اب ہمارے ہاں ہم اپنے ایکسپورٹر کو جو بجلی دے رہے ہیں وہ 13-14 سینٹ فی یونٹ کی ہے. اب ہمارے جو کمپیریٹرز ہیں انڈیا میں بیٹھے ہیں, بنگلہ دیش میں بیٹھے ہیں, چین میں بیٹھے ہیں, ویتنام میں بیٹھے ہیں, ان کو بجلی مل رہی ہے 5 یا 6 سینٹ کی. تو پہلے تو یہ تجزیہ سامنے رکھ لیجئے کہ ہم نے اپنے ایکسپورٹر کو دنیا میں کمپیریٹیو کس طرح بنانا ہے, ان کے پروڈکٹ کو کمپیریٹیو کس طرح بنانا ہے, تو پھر وہ حکمت عملی سامنے آئے گی کہ آپ کو بجلی کے ریٹ کم کرنے پڑیں گے. یس, ون پوائنٹ, ٹھیک ہے, بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ. جی سر. تو جب تک تو ہم اپنے ایکسپورٹر کو ویتنام کے ایکسپورٹر سے, چین کے ایکسپورٹر سے, انڈیا کے ایکسپورٹر سے, بنگلہ دیش کے ایکسپورٹر سے مقابلہ ان کا نہیں کر پائیں گے, ان کو لیولڈ پلینگ فیلڈ نہیں دے پائیں گے, تو پھر وہ خواہش جو ہے 60 بلین کی ہو یا ورلڈ بینک 88 ارب ڈالر کہتا ہے, وہ خواہش ہی رہ جائے گی. اوکے, وہ شعلہ ہی رہ جائے گی. اب تو یہ تو سر آپ نے, جی سر, یہ تو ٹیکسٹائل کے حوالے سے کہا, ایگریکلچر پوٹینشل کے حوالے سے بھی بہت بات کی جاتی ہے, اور آپ نے بھی ایک ہمارے شو میں کہا تھا اس میں بھی کافی پوٹینشل ہے. ابھی ہم نے لاسٹ ویکنڈ پہ جب شو کیا تو اس میں جو اس حوالے سے کارپوریٹ فارمنگ ہے اور جو گرین پاکستان کے انیشیٹو ہے, آپ سمجھتے ہیں اس میں بھی بہتری آ رہی ہے, اس کے پوٹینشل کو بھی یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے حکمت عملی میں؟ جی, 2 چیزیں آپ نے کہا کہ کیا اس میں بہتری آ رہی ہے اور پوٹینشل کی بات کر رہی ہے. جس کا رپورٹ کا میں نے ذکر کیا تھا جو کہلاتی ہے پاکستان ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ, جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, جس میں وہ 88 ارب کی ایکسپورٹ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کپاس کا جو پوٹینشل ہے وہ ابھی جو ہے اس سے تقریباً 2 گنا زیادہ ہے. جو گندم کا پوٹینشل ہے وہ جو ابھی ہم پروڈیوس کرتے ہیں اس سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہے. تو پوٹینشل تو یہ سب چیزوں کا ایگزسٹ کرتا ہے. اب اس کو ہم نے اپنی پوٹینشل کو تبدیل کرنا ہے ایکچوئل ایکسپورٹ کے اندر, اور اس میں دوبارہ سے وہ بات ہے کہ حکمت عملی کیا ہمارے پاس ایگزسٹ کرتی ہے کہ ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کو ان کی کمزوریوں کا تجزیہ کر کے, اور اس کے بعد ان کو ہم نے ایک روڈ میپ دینا ہے کہ بھائی پچھلے سال ہم نے کاٹن کی ایکسپورٹ اتنی کی تھی اور اس سال اتنی کرنی ہوگی. ٹھیک. اب دیکھیے گندم کا جو ہم نے خود سے حال کیا پچھلے سال, جو ہم نے اپنے فارمرز کو یوکرین کی سستی گندم منگوا کے, اب اس سال گندم انہوں نے بہت کم بیجی, اور پھر خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ ہمارا جو رین فیڈ ایریا ہے جہاں پہ بارش کی بارش کم ہوئی ہے. تو دیکھیے یہ سب چیزیں خواہشات کی حد تک ابھی تک مجھے نظر آتی. اچھا, اب ہم آئی ٹی کی ایکسپورٹ کی بھی بہت بات کرتے ہیں. اب اس دفعہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑی تیزی سے بڑھی ہیں, لیکن انوار صاحب افسوس کی بات یہ ہے کہ مجھے جو انفارمیشن مل رہی ہے کہ بہت سارے ٹیکسٹائل مل والے جو ہیں, اچھا, انہوں نے کپڑے کی ایکسپورٹ کو آئی ٹی ایکسپورٹ بنا کے باہر بھیج دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ ٹیکس فری ہے اور کپڑے کی ایکسپورٹ کے اوپر کوئی 29% ٹیکس لگتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ کیا, آئی ٹی کی ایکسپورٹ بہت ہو گئی. اوکے, یہ بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے. تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ یہ ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ جیسے میں نے آئی ایم ایف کا حوالہ دیا کہ ان کا جو ٹیکسیشن کا نظام ہے اس میں بہتری لانے کی گنجائش ہے. وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب صاحب نے کہا کہ اے آئی کا جو ہے وہ استعمال کر کے ان لوپ ہولز کو پلگ ان کیا جائے گا اور اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے سیکٹرز ہیں؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اس کا حصہ وزیر خزانہ نے ہی کہا کہ 19% ہے, جبکہ ٹیکسز میں معیشت میں حصہ اس کا 19% ہے, جبکہ ٹیکسز میں ریٹیل سیکٹر کا حصہ صرف 1% ہے. تو ان ڈسکرپنسیز کو بھی اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. ڈاکٹر صاحب. جی انوار صاحب, دیکھیے جیسے ہی آپ آئی ایم ایف کا نام لیتے ہیں تو پھر میں تاریخ میں چلا جاتا ہوں کہ وہ 1944 میں بنی تھی, 80 سال اس کو ہو گئے ہیں, اور 191 اس کے ممبر ہیں. یہ حقائق. اب ہم مجھے بتائیے کہ آئی ایم ایف کی بات سن کے, آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہ کے 191 ممبرز میں سے کوئی ایک سکسیس سٹوری بھی ہے 80 سال کی؟ دیکھیے وہ ہوم گرون اکنامک پالیسی کا پروگرام آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے شروع کیا. جی. تب تک ہم اپنی معاشی پالیسی, ہمارے اپنے معاشی لیڈر, ہماری اپنی سیاسی قیادت اپنی معاشی پالیسی نہیں بنائے گی. آئی ایم ایف کے کہنے کے زور کے اوپر
80 साल में तो मुझे कोई एक एग्जाम्पल भी नहीं मिलती कि जिस मुल्क ने तरक्की कर ली। तो बनानी तो हमें अपनी पॉलिसी पड़ेगी। ठीक। अब दोबारा से हम IMF हमें ये कहता है कि टैक्स लगा दें, टैक्स लगा दें, होना मेरे ख्याल में तो हमारे पास फोकस होना चाहिए कि हुकूमती अखराजात किस तरह कम करने हैं। देखिए, 3 ममालिक ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी IMF के प्रोग्राम में रहते हुए IMF को दी थी। इथियोपिया ने दी है, घाना ने दी है, केनिया ने दी है। हमें ऐसा काम करना है। हमने खुद से अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बना के IMF के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए उनको अपनी पॉलिसी देनी है। जब हम अपनी पॉलिसी नहीं दी पाते तो फिर वो IMF अपनी पॉलिसी ले आता है। जब भैया आपके पास तो कुछ है नहीं तो फिर मेरी पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद करो। अब आप सोचिए कि जो तनख्वाहदार तबका है जी अनवर साहब, तनख्वाहदार तबके के ऊपर 35% आपको जो चेक मिलता है PTV की तरफ से, उसके ऊपर 35% तो पहले वो टैक्स कट जाता है। जी जी उसके बाद जो आपके पास आमदन जेब में बचती है, आप दूध लेने जाते हैं फिर टैक्स लग जाता है, आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं फिर से टैक्स लग जाता है, ठीक। आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं फिर से टैक्स लग जाता है। तो ये तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो 75 अरब रुपए का टैक्स था 2019 में, आज वो तकरीबन 500 अरब पे पहुंच गया है। एग्जैक्टली। तो इस हिसाब से तो टैक्स के अंदर रिफॉर्म चाहिए कि तनख्वाहदार तबके को कोई छूट दी जाए। रियल एस्टेट के तबके का आपने कम्युनिटी का जिक्र किया, एग्रीकल्चर टैक्स है उसके ऊपर अब सूबों ने काम कर लिया है, शुरू कर दिया उन्होंने काम करना, उसके ऊपर टैक्स चाहिए। रिटेल सेक्टर का आपने जिक्र किया, तो हमें रिफॉर्म चाहिए टैक्स सेक्टर के अंदर, इस्लाहात चाहिए जो होती हुई अभी नजर नहीं आ रही। आपने बिल्कुल सही कहा। अलबत्ता उसकी निशानदही वज़ीर ख़जाना साहब ने की है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, और उन्होंने जैसे आपने बात की तनख्वाहदार तबके के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जो टैक्सेस का तनासब है वो पायदार नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब, आपने जो है वो हमें जो टैक्सेशन के हवाले से और जो होम ग्रोन इकोनॉमिक प्लान है उसको तरतीब देने के हवाले से तजवीज़ सामने रखी, और आपने कहा है कि अज़म है लेकिन उसके साथ अगर हिकमत अमली भी इफ़ेक्टिवली उसके साथ क्लब कर ली जाए तो फिर जो नताइज हैं और जो अज़म है उसमें जामा पहनाया जा सकता है। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सच में नशिस्त करने के हवाले से। व्यूअर्स, आज का हमारा शो था, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। कल तक ले सैयद अनवारुल हसन और सच के प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।